بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز اس پاک پروردگار کے بابرکت نام سے جو خالق و مالک ہے اور جس نے ہمیں دانائی و حکمت سے نوازا۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آپ سب کو آج کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے نصاب میں شامل اقبال کی طویل نظم ابلیس کی مجلس شورا کی تفہیم کا آغاز کیا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ پہلے حصے میں نے نظم کا متن آپ کے گوش گزار کیا۔ دوسرے حصے میں نے آپ کو نظم کا ایک تعارفی خاکہ اور جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ آپ نظم کے بارے میں آگاہ ہوں۔ اس میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک ابلیس کا اپنے مشیروں سے گفتگو کے دوران تمام اقوام عالم کے سیاسی نظاموں کی طرف اشارہ ہے، اور اقبال کا مقصد اس اشارے کے ذریعے انسانیت کو درپیش اور آنے والے مستقبل کے خطرات سے آگاہ کرنا ہے۔ تو آپ نظم کی مکمل تفہیم نہیں کر سکتے جب تک آپ ان سیاسی نظاموں، معاشی نظاموں سے واقفیت حاصل نہ کر لیں جس کے اثرات لامحالہ مسلم امہ پر پڑ رہے تھے، اور جس کے ان سب کو سامنے رکھ کے اقبال نے جو ہے وہ اس نظم میں اور اس مغربی استعماری طاقتوں کو شیطانی نظام قرار دیتے ہوئے اس نظم کے جو ہے وہ اس کی تخلیق کی۔ تو آج کی اس لیکچر میں ہم اقوام عالم کے ان سیاسی و معاشی نظاموں کے بارے میں بنیادی اور ایک تفہیمی جائزہ اس کا لیں گے۔ تو اقبال کی یہ طویل نظم جو ہے، بقول مولوی عبدالحق، اقبال کی تمام طویل نظمیں جو ہیں ظاہری و معنوی دونوں حیثیتوں سے ان کی شاعری کے بہترین نمونے ہیں۔ ان میں اقبال کی شاعری کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ تو زیر نظر نظم جو ہے وہ ہمارے نصاب میں شامل نظم کے تفہیم کے لیے آج ہم ان تمام سیاسی نظاموں کو زیر بحث لائیں گے جو اس نظم میں جس کا ذکر کیا گیا، جن کی طرف اشارہ کیا گیا، اور اصل مدعا جو اقبال کا تھا۔ تو اس نظم میں جو ہے وہ سرمایہ داری نظام، اشتراکیت، فاشزم اور جمہوریت کے بارے میں اقبال نے بڑی جو ہے وہ ژرف نگاہی سے اور بڑی بصیرت افروز معلومات بھی دی ہیں، اور اس پر تنقید اور ناقدانہ انداز میں جو ہے وہ مسلم امہ کو، انسانیت کو ان خطرات سے آگاہ بھی کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم سرمایہ داری نظام کی طرف آتے ہیں، اور آپ کو بتاؤں کہ یہ نظام کیا ہے اور اقبال کی اس نظام کے بارے میں کیا رائے ہے۔ تو اقبال کا زمانہ مغربی استعمار، مغربی فکر اور مغربی تہذیب و تمدن کے غلبے اور برتری کا زمانہ تھا۔ اقبال اپنے وطن، امت مسلمہ اور عالم انسانی میں جس نوع کی تبدیلی اور انقلاب کے متمنی تھے، وہ مغرب کے سیاسی اور استعماری غلبے کو توڑے بغیر اور مغرب کی فکری و ذہنی غلامی سے آزادی حاصل کیے بغیر ممکن نہ تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ مغرب کی تہذیب، تمدن، ثقافت، معیشت، سیاست اور فکر، غرض اس کے مختلف شعبوں کے اصولوں اور فلسفوں کی اصل حقیقت کھول کر بیان کر دی جائے، اور یہ واضح کر دیا جائے کہ استعماری قوتوں کی پروردہ تہذیب مغرب اپنے مسموم اثرات کے سبب عالم انسانیت خصوصاً ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زہر ہلاہل سے بھی بڑھ کر خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ اقبال نے مجموعی حیثیت سے مغربی تہذیب و تمدن پر تبصرہ و تنقید کے ساتھ اس کے مختلف سیاسی، فکری اور معاشی نظریات کا تجزیہ بھی کیا ہے۔ سرمایہ داری ایک ایسا نظام معیشت ہے جس کی جڑیں مغرب کی تہذیب، تمدن، سیاست اور استعماری نظام میں پیوست ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد مادہ پرستی اور زر پرستی پر ہے۔ مغرب کے جو اس نظام کو چلانے والے اور سرمایہ دار
ایک طرح سے مذہب، خدا، اخلاق یا روحانیت سے انکاری ہوتے ہیں. انہیں سراسر ان چیزوں سے قطعاً کوئی سروکار نہیں ہوتا. اس نظام میں مالیاتی ادارے تیز رفتاری سے فروغ پاتے ہیں. بال جبریل میں اقبال کہتے ہیں، رانائی تعمیر میں، رونق میں، صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارات. مگر بینکوں، بیمہ کمپنیوں، لاٹریوں، بانڈز اور سود وغیرہ کے ذریعے سرمایہ کے ارتقاء سے طرح طرح کے مفاسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں. سرمایہ کے زور سے بکثرت کارخانے قائم ہوتے ہیں. بظاہر زیادہ لوگوں کو روزگار ملتا ہے، پیداوار بھی بڑھتی ہے، مگر ساتھ ہی سرمایہ دار کی ہوس بھی بڑھتی ہے. وہ سستی مزدوری کے لیے مزدوروں کا استحصال کرتا ہے. علامہ سرمایہ دار کی مکاری، چال بازی اور حیلہ سازی پر اس طرح تبصرہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں، دستے دولت آفرین کو مزد یوں ملتی رہی، اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ. مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات. اقبال نے سرمایہ داری کی مذمت اس لیے بھی کی ہے کہ صنعتوں کے فروغ اور نت نئے کارخانوں کے قیام سے گوناگون تمدنی اور معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں. مثلاً مقامی دستکاریوں کی بندش، دیہاتوں سے شہروں کی طرف ہجرت، خاندانی نظام میں انتشار، شہروں کی نواحی کچی بستیوں میں اضافہ، صحت و صفائی کی ناگفتہ صورت اور اخلاقی اقدار کا سوال. یوں بظاہر پھلتی پھولتی تجارت لاکھوں کے لیے مرغِ مفاجات کا پیغام لاتی ہے. سرمایہ دار ایک طرف جتھا بندی کر کے حکومتوں میں اختیارات حاصل کر لیتے ہیں، دوسری طرف تجارتی مسابقت کے نتیجے میں منڈیوں کی تلاش میں نکلتے ہیں تو بظاہر تاجروں کا روپ دھار کر کمزور قوموں کو غلام بناتے ہیں. پھر ان پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے آپس میں جھگڑتے ہیں، ان میں باہم پنجہ آزمائی ہوتی ہے اور آخر میں باقاعدہ جنگیں برپا ہوتی ہیں. 20ویں صدی کی دو عظیم جنگیں در حقیقت یورپ کی سرمایہ دارانہ اور استعماری طاقتوں کی سیاسی بالادستی اور مفادات کی جنگیں تھیں. اقبال کے نزدیک یہ ایک انسانیت کش نظام ہے جو ظلم و ستم اور جبر و استحصال کے ذریعے کمزوروں کا خون چوستا ہے اور مکر و فریب سے کمزور اقوام کے وسائل پر قبضہ کر کے اپنی تجوریاں بھرتا ہے. اقبال خط میں لکھتے ہیں، سرمایہ داری کی قوت جب حد اعتدال سے تجاوز کر جائے تو دنیا کے لیے ایک قسم کی لعنت ہے. اسی سے انسان اور انسان کے درمیان فرق مراتب پیدا ہوتا ہے جو غیر انسانی اور غیر فطری ہے. علامہ اس فرق اور تقسیم کے خلاف ہیں. وہ بانگ درا میں کہتے ہیں، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، حذر اے چیرہ دستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں. تو چونکہ سرمایہ داری ایک غیر فطری نظام ہے، اس کے اقبال کے نزدیک جلد یا بدیر اس کا خاتمہ ناگزیر ہے. اقبال کے زمانے ہی میں جب روس میں 1917 کا اشتراکی انقلاب برپا ہوا تو اس نظام سرمایہ داری کا زوال شروع ہو گیا تھا. اگرچہ اقبال اشتراکیت کو پسند نہیں کرتے تھے، مگر سرمایہ داری کی مخالفت میں وہ اشتراکیت کے ہم نوا تھے. وہ اس مشترکہ دشمن کا ذکر تحقیر امیز انداز میں کرتے ہیں. وہ بال جبریل میں کہتے ہیں، گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا. وہ پر امید تھے کہ بالآخر سرمایہ داری کا خاتمہ ہو کر رہے گا. روسی انقلاب کے بانی لینن کے ہم نوا ہو کر کہتے ہیں، بال جبریل میں اقبال کہتے ہیں، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مقافات. تو گویا اقبال کو سرمایہ داری نظام کے خاتمے کا انتظار بھی ہے تھا اور وہ اس کے لیے دعا گو بھی رہتے تھے. اب ہم دوسرے نمبر پر دیکھتے ہیں اشتراکی نظام. اشتراکیت سرمایہ داری کے ستائے ہوئے طبقوں کو اشتراکیت میں کشش محسوس ہوئی. اکتوبر 1917 میں روس میں پہلی اشتراکی حکومت قائم ہوئی. بقول اقبال کہ یورپ کی ناقبت اندیشی اور خود غرضی سرمایہ داری کے خلاف ایک زبردست رد عمل تھا. یعنی یہ روسی انقلاب کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں. اقبال کے بعض نقادوں نے خضر راہ کے بعض اشعار کو اشتراکیت کے لیے جو ہے وہ ایک طرح سے امید کا اشارہ بھی قرار دیا اور اس کا خیر مقدم بھی کیا.
آفتاب تازہ پیدا بطن گیتی سے ہوا، آسماں ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک۔ تو یہ بانگ درا میں اقبال نے ایک طرح سے اس کو جو ہے اس کا خیر مقدم کیا۔ تقریباً اسی زمانے میں شائع ہونے والے فارسی مجموعہ کلام جو تھا پیام مشرق، اس میں شامل بعض منظومات مثلاً قسمت نامہ سرمایہ دار و مزدور، نوائے مزدور اور نوائے وقت سے نقادوں کی رائے کی تائید بھی ہو جاتی ہے کہ ایک طرح سے وہ جو اقبال نے خیر مقدم کیا ہے اور آسماں ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک، تو یہ صحیح معنوں میں یہ واقعی ایک خیر ان کا استقبال یہی تھا۔ تو اشتراکیت سے علامہ اقبال کی ہمدردی کی متعدد وجوہ ہیں۔ پہلی بات، اشتراکیت نے سرمایہ داری جیسی لعنت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا۔ دوسری بات، اشتراکیت نے مزدوروں، کسانوں اور معاشرے کے غریب اور مظلوم طبقوں کو ان کے حقوق دلانے کا نعرہ لگایا تھا۔ تیسری بات، اس نے شخصی ملکیت کی نفی کرتے ہوئے کارخانوں، زمینوں اور دیگر وسائل کو مساوی بنیادوں پر عوام میں تقسیم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ چوتھی بات، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اشتراکیت کی جدوجہد اور تحرک پسندی نے بھی اقبال کو متاثر کیا۔ بانگ درا کے کچھ اشعار دیکھیے۔ کارخانے کا ہے مالک مردکے نہ کردہ کار، عیش کا پتلا ہے محنت ہے اسے نہ سازگار، حکم حق ہے لیس للانسان الا ما سعی، کھائے کیوں مزدور کی محنت کا پھل سرمایہ دار۔ اسی طرح بعض اردو نظموں مثلاً فرمان خدا فرشتوں سے اشتراکیت، الارض للہ اور پنجاب کے دہقان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال اشتراکیت سے ہمدردی رکھتے تھے۔ علامہ زی اشتراکیت کے مفکر کارل مارکس کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح اپنے شعر میں وہ کہتے ہیں، ارمغان حجاز میں اس کے بارے میں، وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبرو لیکن در بغل دارد کتاب۔ اس سے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کارل مارکس کو ایک بڑا انقلابی اور اہم مفکر سمجھتے ہیں۔ اشتراکیت ایک فکر، ایک نظریہ حیات ہے جس کی بنیاد بعض ایسے نقاط اور اصولوں پر ہے جو علامہ اقبال کے لیے قابل قبول نہیں تھے۔ اس لیے علامہ نے مجموعی حیثیت سے اشتراکیت کو رد کیا۔ اب پسندیدگی کی وجوہ بھی میں نے آپ کو بتا دی، اور اس کو رد کرنے کی مجموعی طور پر آخر میں کیا ہے رد کیا، وہ اس کی رد کی وجوہ کیا تھی۔ نمبر 1، اشتراکیت تاریخ کی مادی تعبیر کرتی ہے مگر اقبال اسے غلط سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، اشتراکیت ایک لادینی بلکہ ملحدانہ نظریہ ہے، اس میں خدا، مذہب و اخلاق کی گنجائش نہیں ہے۔ اشتراکیت مذہب کو فیون قرار دیتی ہے مگر علامہ اقبال کے فکر کی بنیاد ہی توحید، رسالت اور مذہب پر ہے۔ نمبر 3، اشتراکی نظریہ ایک ادھوری حقیقت ہے کیونکہ وہ صرف انسان کی مادی ضروریات مہیا کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اسے اندازہ ہی نہ تھا، یعنی جو ہے وہ ایک طرح سے صرف مادی ضروریات مہیا کرنا ہی مکمل بات نہیں ہوتی، اور اس تحریک میں اس چیز کا اندازہ نہ کیا گیا کہ انسانی روح کی بھی احتیاجات ہیں اور کسی بالا تر ہستی کا تصور انسان کی فطری ضرورت ہے۔ اشتراکیت نے تصور خدا کی نفی کی مگر جلد ہی اسے بعض مقامی خدا تراشنے پڑے، مثلاً جو ہے وہ بہت سے ایسے بڑی شخصیات جو کہ ایک طرح سے خدا کی صورت میں ان کے سامنے آئیں، کوئی ایسا بڑا سہارا جس پہ جو ہے وہ سارا ایک بنیاد قائم ہو سکے۔ نمبر 4، اشتراکیت کا جابرانہ نظام بھی اس کی قبولیت میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ خلیفہ عبدالحکیم کے بقول سب سے بڑا ظلم جو اقدار حیات کو فنا کر دیتا ہے وہ اشتراکیت کا جبری نظام ہے۔ انسانوں کی نقل و حرکت پر قدغنیں لگ گئیں، آزادی فکر، آزادی ضمیر اور آزادی بیان جرم بن گئیں۔ اقبال انسانی آزادی اور فرد کی خودی کے علم بردار ہیں مگر خودی کی نشو و نما اشتراکیت جیسے جابرانہ نظام میں ممکن نہیں۔
اشتراکیت کو رد کرنے کا پانچواں جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اشتراکیت نے مزدوروں کی حکومت پر مبنی مساوات اور غیر طبقاتی معاشرے کا جو دعویٰ کیا تھا، مگر یہ سب کچھ خواب و خیال بلکہ دھوکہ ثابت ہوا۔ حکومت دور کی بات ہے، مزدوروں سے ہڑتال اور یونین بنانے کا حق بھی چھین لیا گیا۔ روسی اشتراکیت میں پارٹی لیڈروں، حکومتی عہدیداروں کا اسلوب حیات سرمایہ دارانہ نظام کے بالائی طبقے سے مختلف نہ تھا۔ چند افراد کی ڈکٹیٹرشپ کو مزدوروں کی حکومت کا نام دیا گیا تھا۔ نمبر 6، 1917 کے بعد اشتراکی روس نے رفتہ رفتہ ایک بڑے سامراج کی شکل اختیار کر لی۔ پہلے دنیا کے مختلف خطوں پر غاصبانہ قبضے میں یورپ کے سرمایہ دارانہ ممالک روس سے آگے تھے۔ جب روس نے بھی گرد و پیش کے علاقوں پر قبضہ شروع کیا تو ان سب سے آگے نکل گیا۔ سب سے پہلے اس نے وسطی ایشیا کی مسلم ریاستوں پر ہاتھ صاف کیا، اور یہ قبضہ اس نے علامہ اقبال کی زندگی ہی میں مکمل کر لیا تھا۔ تو اشتراکیت کا یہ جو کردار تھا وہ علامہ اقبال کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اس کے بعد پھر روس کی براہ راست یا بالواسطہ مدد سے چیکوسلواکیہ، البانیہ، پولینڈ اور کیوبا میں اشتراکی انقلاب برپا ہوئے۔ پھر جب کبھی یہاں کے عوام نے اشتراکیت کے جابرانہ نظام سے چھٹکارا پانے کی سعی کی تو روسی ٹینکوں نے ان کی بغاوت کو کچل دیا۔ یہ سلسلہ اس وقت رکا جب روسی فوجیں افغانستان میں داخل ہوئیں اور افغان مجاہدین نے اس سیلاب کو روک کر اس کا منہ پھیر دیا۔ اس کے نتیجے میں اشتراکی روس کا شیرازہ بکھر گیا۔ اشتراکیت معاشی مسائل حل کرنے کی مدعی تو تھی، مگر اتنا وقت گزرا اور حکومتی تجربات کے باوجود روس میں انسان کا معاشی مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ روس اپنے وسیع و عریض رقبے اور پیداواری نظام کے اشتراکی طور طریقوں کے باوجود خوراک اور غذا میں ہمیشہ یورپ کے غیر اشتراکی ممالک کا محتاج رہا۔ روس میں مزدوروں کی معاشی حالت سرمایہ دار ملکوں کے مزدوروں کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ خراب رہی۔ علامہ اقبال نے 1917 کے روسی انقلاب کے حوالے سے اشتراکیت سے جو تھوڑی بہت امید وابستہ کی تھی وہ رفتہ رفتہ دم توڑ گئی، اور 1923 میں انہوں نے خط میں مدیر زمیندار کو لکھا: میرا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ دلائل و براہین پر مبنی ہے، کہ انسانی جماعتوں کے اقتصادی امراض کا بہترین علاج قرآن نے تجویز کیا ہے۔ اسی خط میں وہ آگے چل کر کہتے ہیں کہ قرآن حکیم قانون میراث، حرمت ربا اور زکوٰۃ وغیرہ کے ذریعے انسان کے معاشی مسائل کا حل تجویز کرتا ہے۔ قائد اعظم کے نام خط میں اقبال کہتے ہیں: خوش قسمتی سے اسلامی قانون کے نفاذ میں مسلمانوں کے معاشی مسائل کا حل بھی موجود ہے۔ اسی طرح وہ اپنے ایک خط میں کہتے ہیں کہ افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کے اقتصادی پہلو کا مطالعہ نہیں کیا، ورنہ ان کو معلوم ہوتا کہ اس خاص اعتبار سے اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اشتراکیت کے بارے میں اقبال کے رویے کو دور آخر کی نظم ابلیس کی مجلس شورا کے آئینے میں جو ہے وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اور جو ہے وہ آخر میں اس ساری بات کی تان جو ہے وہ اس پر ٹوٹتی ہے کہ مصداقیت فتنہ فردہ نہیں، اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، انہدام روس کے ساتھ مصداقیت اشتراکیت، یعنی کہ اشتراکیت ناکام ہو چکی۔ البتہ اقبال کی پیشگوئی کا دوسرا حصہ یعنی اسلام کا عروج ابھی تشنہ تکمیل ہے، ابھی اس کو مزید اپنے عروج تک پہنچنا ہے، جو کہ اقبال کی امید بھی تھا اور اقبال کا ایک پیغام بھی تھا، اور جس کی امید انشاءاللہ ہم بھی مستقبل میں کرتے رہیں گے۔ فاشزم۔ اگلا جو تیسرا نظام فاشزم، اشتراکیت کی طرح کوئی مستقل فکر یا نظریہ حیات نہیں، بلکہ ایک انداز حکمرانی یا اسلوب حکومت ہے، جو اٹلی کے حکمران مسولینی نے اقتدار سنبھالتے ہی اختیار کیا۔ وہ 1924 میں وزیر اعظم اور 1925 میں آمر مطلق بن گیا۔ اس نے اپنی پارٹی کے علاوہ باقی سیاسی جماعتوں کو خلاف قانون قرار دے دیا، جمہوریت کی بساط لپیٹ دی اور جملہ اختیارات اس کی ذات میں مرتکز ہو گئے۔ اس نے ملکی معیشت کو اشتراکیت کی تقلید میں اجتماعی یا قومی ملکیت کے فلسفے سے حل کرنا چاہا، مگر ناکام رہا۔
دوسری جنگ عظیم میں وہ ہٹلر کا اتحادی تھا، مگر یہاں بھی اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ علامہ اقبال دوسری گول میز کانفرنس سے واپسی پر اٹلی سے گزرتے ہوئے موسولینی سے ملے اور اس کی شخصیت سے متاثر ہوئے۔ انہیں اس بندہ خدا میں جو ہے وہ دونوں طرح کی خصوصیات نظر آئیں، یعنی خیر اور شر دونوں طرح کی خصوصیات اس میں پائی جا رہی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی نگاہ میں ایک ناممکن البیان تیزی تھی جسے شعاع آفتاب سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ شاید اسی ملاقات کا تاثر تھا جو نظم موسولینی میں ڈھل گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ندرت فکر و عمل کیا شے ہے ذوق انقلاب، ندرت فکر و عمل کیا شے ہے ملت کا شباب۔ اس نظم کا آخری شعر جو تھا وہ ہے کہ فیض یہ کس کی نظر کا ہے، کرامت کس کی ہے، وہ کہ ہے جس کی نگہ مثل شعاع آفتاب۔ تو موسولینی کی متحرک شخصیت، اس کے انقلابی پہلو، اس کی سعی و جستجو، غالباً اس کی برطانیہ دشمنی نے بھی اقبال کو جو ہے وہ ایک طرح سے متاثر کیا۔ موسولینی سے ملاقات کے 4 ماہ بعد آل انڈیا مسلم کانفرنس کے صدارتی خطبے یعنی 21 مارچ 1932 میں بھی موسولینی کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں موسولینی نے ایک بار کہا تھا کہ جس کے پاس فولاد یعنی کہ قوت و طاقت ہے، اس کے پاس روٹی بھی ہے۔ میں اس میں قدر ترمیم کے بعد کہوں گا کہ جس کے پاس فولاد ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ چند سال بعد جب موسولینی نے فولاد، قوت و طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے حبشہ کو تاراج کیا تو اقبال نے نظم ابیسینیا میں موسولینی کی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا، تہذیب کا کمال شرافت کا ہے زوال، غارت گری ہے جہاں میں ہے اقوام کی معاش، ہر گرگ کو ہے برائے معصوم کی تلاش۔ تو اس ضمن میں علی گڑھ کے پروفیسر ظفر احمد صدیقی کو ایک خط میں لکھتے ہیں کہ موسولینی نے حبشہ کو محض جول ارض کی تسکین کے لیے پامال کیا، یعنی کہ صرف زمین کے لیے اس نے جو ہے وہ حبشہ کو تاراج کیا، تباہ کیا۔ تو یہ چیز اقبال کے لیے ناقابل قبول تھی۔ علامہ اقبال کی شاعری میں شاہین کا ایک مخصوص تصور ملتا ہے۔ اس سلسلے میں ان کی 2 نظمیں نصیحت اور شاہین خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ ان نظموں کا ایک شعر ہے، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ دوسری نظم بھی بال جبریل میں ہی ہے، جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ تو علاوہ ازیں انہوں نے موسولینی کی تعریف میں جو اشعار لکھے، موسولینی روس مخالف ممالک کے دھڑے میں شامل تھے، اس لیے ہمارے ترقی پسند اور ناقدین کو اقبال کے قلم سے موسولینی کی یہ تعریف ایک آنکھ نہ بھائی۔ انہوں نے اقبال کے تصور شاہین، خصوصاً مندرجہ بالا 2 شعروں کو بنیاد بنا کر انہیں فاشسٹ قرار دیا اور یہ کہا کہ وہ فاشزم جو ہے اس پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اس کا جو ہے وہ اس کے بارے میں اختر حسین رائے پوری اور پھر مجنوں گورکھپوری اور جو ہے احمد نعیم قاسمی نے بھی تصور شاہین کے ذریعے غارت گری و خونخواری کی تعلیم دینے پر اقبال کی مذمت کی۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں تھی، حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال ہر اس تصور، فکر، شخصیت یا انقلاب کو مستحسن اور قابل قدر سمجھتے ہیں جو انسانی فلاح و بہبود میں معاونت کرتی ہو۔ چونکہ موسولینی نے اٹلی میں بیداری کی ایک لہر پیدا کی اور نوجوانوں میں انقلابی روح پھونک دی، جس پر اقبال نے جو ہے وہ یہ کہا کہ چشم پیرانے کہن میں زندگانی کا فروغ، نوجواں تیرے ہیں سوزے آرزو سے سینہ تاب۔ اس لیے انہوں نے موسولینی کی ایک درجہ میں تعریف کی، ورنہ وہ اس کی آمریت، جولرز اور شخصی آزادیوں پر پابندیوں کو ہرگز بجا نہیں سمجھتے تھے۔ اختر حسین رائے پوری نے تسلیم کیا ہے کہ اقبال اشتراکیت کے خلاف تھے۔ سوال یہ ہے کہ پھر وہ فاشزم کے حامی کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ اشتراکیت اور فاشزم میں گہری مماثلت پائی جاتی ہے۔ تو آمریت، فرد واحد میں ارتکاز قوت، تشدد، دروغ گوئی، قومی ملکیت، اخلاقیات سے بے نیازی اور سامراجی عزائم جیسے نکات پر اشتراکی اور فاشسٹ دونوں متفق ہیں۔ ترقی پسندوں کی طرف سے اقبال کی مخالفت اور ان کی مذمت کا ایک اور سبب، بلکہ حقیقی سبب یہ ہے کہ اقبال اسلامی نشاط ثانیہ کے علمبردار ہیں اور ترقی پسند اسلامی احیاء کو اشتراکیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے شاہین کی جو یہ خونخواری کی آڑ میں، اس کی سعادت کی آڑ میں اقبال کی مذمت کی۔ اقبال نے ایک تو شاہین کو اسلامی فقر کا نمائندہ بنا کر پیش کیا، جو خوددار، غیرت مند، مادی علائق سے بے نیاز، بلند پرواز اور تیز نگاہ ہے۔ پھر یہ کہہ کر کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ، مزید برآں جھپٹنے پلٹنے کو لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ قرار دے کر، اور موسولینی کو ابیسینیا نظم میں
جو ہے وہ ایک خاص برائے معصوم کی جو تلاش میں رہتے ہیں، یہ ذکر کر کے وہ اپنے اوپر فاشزم ہونے کا الزام جو ہے وہ رد کرتے ہیں ایک طرح سے۔ پھر انہوں نے آخری زمانے میں پروفیسر عالیہ احمد سرور کے نام ایک خط میں اور 1 جنوری 1938 کے ریڈیائی پیغام میں بھی واضح کر دیا کہ وہ اسلام کے سوا کسی اور نظریے یا ازم بشمول کمیونزم و فاشزم پر یقین نہیں رکھتے۔ تو ایک طرح سے فاشزم جو تھا وہ موسولینی کے ساتھ ایک طرز اس کا ایک نظام فکر تھا، اس کا سوچ اور اسلوب تھی کہ جس پر اقبال جو ہے وہ اس کو آخر میں رد کرتے ہیں، اس کی آمریت اور اس کی جول ارس جو عادت ہے اس کو بھی کبھی بھی مستحسن نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد جمہوریت۔ ہندوستان میں نظریہ جمہوریت انگریزی حکومت کے قیام کے بعد متعارف ہوا۔ جمہوریت کا اساسی نقطہ عوام کی حاکمیت ہے۔ اس نظام میں ہر شہری کو اپنی رائے آزادانہ طور پر استعمال کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ ایک شخص ایک ووٹ کے اصول پر ہر فرد یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ایک قوت ہے اور وہ ایک اختیار کا مالک ہے۔ نظام کائنات میں علامہ اقبال بھی فرد ہی کی مرکزیت کے قائل ہیں، اور وہ نظریہ خودی کے ذریعے فرد کو معاشرے کا مرکز سمجھ کر اس پر زور دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے انہیں نظام جمہوریت کا پرجوش حامی ہونا چاہیے، لیکن ان کی شاعری اور فرمودات نثر سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ روح جمہوریت کے تو قائل تھے، مگر بلا روک و ٹوک ہر طرح کی آزادی فکر و خیال کو ایک صحت مند معاشرے کے لیے مناسب نہیں سمجھتے تھے، کہ اس سے سوسائٹی بد نظمی اور انتشار کا شکار ہوتی ہے، جبکہ ان کے نزدیک اسلام کا مطمع نظر ہر قیمت پر اجتماعی اور معاشرتی امن و امان کو حاصل کرنا ہے۔ مجموعی طور پر مغربی جمہوریت کے بارے میں ان کا رویہ سرد مہرانہ بلکہ بعض جگہ خاصا مخالفانہ نظر آتا ہے۔ اس کی بھی مختلف وجوہ ہیں۔ عوام کی حاکمیت مغربی جمہوریت کا بنیادی اصول ہے۔ علامہ اقبال اس کے برعکس فرمان قرآن ان الحکم الا اللہ کے قائل تھے، یعنی قوت و طاقت کا سرچشمہ صرف ذات خداوندی ہے۔ 1909 میں وہ اپنے خطبے اسلام ایز اے مورل اینڈ پولیٹیکل آئیڈیل میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ قانون الہی قطعی طور پر بالادست ہے۔ تو جمہوریت کا تصور مغربی فکر کا زائدہ ہے۔ ہندوستان میں اسے انگریز لے کر آئے، جو یہاں کے حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کی سب سے بڑی استعماری قوت بھی تھے۔ قدرتی طور پر ان کی ہر فکر، ہر تصور اور ہر نظریے کو شک و شبے کی نظر سے دیکھا گیا۔ مسلمان خاص طور پر ان نئے حکمرانوں کے بارے میں طرح طرح کے اندیشوں میں مبتلا تھے۔ وہ ایک تو انگریزوں کے محکوم تھے، دوسرے اقبال کو خدشہ تھا کہ ایک جمہوری نظام میں وہ ہندو اکثریت کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ انہیں عملی سیاسی زندگی میں اکثریت کے جبر کے متعدد تجربے بھی ہوئے تھے۔ 1932 میں انہوں نے بمبئی کے فسادات پر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ ہندوستان میں جمہوریت کا آغاز ایک خون ریزی کی صورت اختیار کرے گا، اور یہ بدامنی ایسے نتائج پیدا کرے گی جو بے حد ناگوار ہوں گے۔ اور تقریباً 2 سال بعد ای جے تھامسن کے نام خط میں پھر پریشانی اور فکر مندی کا جو ہے وہ انہوں نے اظہار کیا، اور ایک فرد ایک ووٹ میں فقط مقدار اس کے پیش نظر صرف مقدار ہوتی ہے اور معیار مد نظر نہیں ہوتا۔ اقبال نے ہندوستانی سیاست میں عملاً حصہ لیا، 3 برس تک پنجاب اسمبلی کے رکن رہے۔ یوں جمہوریت سے ان کا تعلق تو ضرور رہا، مگر وہ ذہناً خود کو اس تصور سے کبھی ہم آہنگ نہیں کر پائے، یعنی ان کے نزدیک مقدار معیار کے برابری نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جمہوریت میں حق و باطل میں تفریق کا معیار کثرت رائے کے سوا کچھ نہیں۔ اگر باطل 51 ووٹ حاصل کرے تو وہ حقدار بن جاتا ہے، اور جو حقدار ہے 49% کی اقلیت کی وجہ سے باطل قرار پاتا ہے۔ لہٰذا اقبال اکثریت کے جبر والی جمہوریت سے اجتناب کی تلقین کرتے ہیں۔ اہل مغرب نے افریقہ اور ایشیا کے جن ممالک میں بھی جمہوریت کو متعارف کروایا، بیشتر صورتوں میں سرمایہ داری اور سامراجیت نے بھی جمہوریت کی آڑ میں وہاں پہنچ کر قدم جما لیے، جس کے نتیجے میں وہاں کے جمہور جو جمہوریت کی آمد سے پہلے ملوکیت کے ہاتھوں زچ ہو چکے تھے،
اب کچھ تو سرمایہ داروں کی جنگ زرگری کا ایندھن بننے لگے اور کچھ کو یہ اندیشہ ستانے لگا کہ دیو استبداد اپنی بھوک مٹانے کے لیے انہیں کسی بھی وقت ہڑپ کر لے گا۔ یوں اقبال کے نزدیک جمہوریت کے کردار کے کئی رخ ہیں اور ایک مرحلے پر جمہوریت بھی ملوکیت، سرمایہ داری اور سامراجیت کی معاون بن جاتی ہے۔ زبور عجم میں اقبال نے جمہوریت کو ایک ایسے دیو کی مانند قرار دیا ہے جس کی زنجیریں کھول دی گئی ہیں اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے وہ شہروں اور کھیتوں کو اجاڑتا اور ویران کرتا پھرتا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ اہل مغرب کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ آپ کی جانب سے موصولہ تحفہ جمہوریت ایک دھاری تلوار بے نیام ہے جو بلا تمیز کافر و مسلم کشتوں کے پشتے لگاتی پھر رہی ہے۔ تو مغربی اہل سیاست اور سیاسی جماعتیں مزاجاً سیکولر اور لادین ہیں۔ وہ نظام حکمرانی میں کسی بھی مذہب، دین یا اخلاقی اصولوں کی پابندی کے قائل نہیں ہیں۔ علامہ اقبال بجا طور پر جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ اگر سیاست کو دین و اخلاق کا پابند نہ کیا جائے تو وہ وسیع پیمانے پر فساد فی الارض کا موجب بنتی ہیں۔ یورپ کی 2 جنگیں، عظیم جنگیں جو ہیں، اس کی واضح مثال ہیں، جن کا بنیادی سبب دینی اور اخلاقی اصولوں کی پامالی تھا۔ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو جمہوریت اپنی اصلیت میں ملوکیت اور شہنشاہیت کا ایک نیا ایڈیشن کہہ سکتے ہیں۔ ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کا پہلا مشیر جو ہے وہ سلطانی جمہور کی اصلیت کے بارے میں دوسرے مشیر کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتا کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناسو خود نگر۔ اب آپ کو عزیز طلبہ اس بات کی تفہیم بڑی اچھی طرح ہوگی جب ہم اس نظم کا تجزیہ کریں گے کہ ان نظاموں کے بارے میں آگہی حاصل کرنے سے ہی آپ کو اس نظم کا اصل مفہوم اور اس کا مقصد جو ہے وہ ذہن میں آئے گا۔ تو اس طرح یہ دیکھیں کہ جمہوریت کی جہاں بات ہے وہاں وہ ابلیس کی مجلس شورا میں جمہوریت کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو دور حاضر میں بھی مغرب کے صاحبان اقتدار کسی نہ کسی بہانے کمزور قوموں کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے بلا جھجک ہر طرح کے اخلاقی اصولوں کو پامال کر رہے ہیں۔ ایسی ہی زیادتیوں پر علامہ اقبال نے 1 جنوری 1938 کو انتہائی رنج و افسوس کے ساتھ کہا تھا کہ کمزور اقوام کا خون چوسنے والی استعماری قوتوں نے جمہوریت، قوم پرستی، کمیونزم و فاشزم جیسے نقاب اوڑھ رکھے ہیں۔ اس افسوسناک صورتحال کا بنیادی سبب یہ ہے کہ مغرب کے ارباب حکومت و سیاست میکاولی کے نظریہ سیاست پر عمل پیرا ہیں۔ علامہ اقبال جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں آغاز میں بتایا کہ مغربی طرز جمہوریت کے خلاف ضرور تھے مگر وہ روح جمہوریت کے مخالف نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسلام کا مزاج جمہوری اور شورائی ہے۔ اگر حاکمیت الہی کا بنیادی اصول تسلیم کر لیا جائے تو اقبال اسے بطور ایک طرز حکومت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ اسے روحانی جمہوریت کا نام دیتے ہیں۔ انگریزی خطبات میں انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ اسلام کی لتغائی اس کا مقصد الٹیمیٹ ایم جو اسلام کا ہے وہ روحانی جمہوریت کی نشوونما ہے۔ مختصر یہ کہ اقبال مغربی جمہوریت کے بجائے روحانی جمہوریت کے قائل ہیں، یعنی جس میں حاکمیت الہی کا اصول تسلیم کر لیا جائے۔ تو اس ایک فرق کو آپ ضرور مد نظر رکھیے گا۔ تو عزیز طلبہ یہ تو وہ سیاسی و معاشی نظام تھے جن پر اقبال جو ہے وہ گہری تنقید بھی کرتے ہیں اور ان میں جہاں جہاں پسندیدگی کے جو عناصر ہیں ان کو بھی وہ جو ہے اپنی شاعری میں بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، جس کا جو میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا بھی دیا۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ جب ہم اپنی نظم کا تحقیقی و تنقیدی تجزیہ کریں گے تو میں پر امید ہوں کہ آپ کو ان نظاموں کی تفہیم کے بعد نظم کو سمجھنے میں، اس کا تجزیہ کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم جو ہے وہ اس نظم کا جو ہے وہ فکری و فنی تجزیہ کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔